جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہیں۔ تو بس میں نے کوشش کی کہ آپ کو کل ایک پارہ بتایا تھا، وہ لوگوں کو پسند کم لوگوں کو آیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ پارہ اخیر کی طرف جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ سرکار پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، پہلے دوبارہ پارہ ہمیں چاہیے 600 ڈگری سے لے کر 900 ڈگری تک۔ تو میں نے کل پورا جو ویڈیو دیا ہے اس میں اس کا پورا طریقہ بتایا ہے، تو آپ کو دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں آدمی کہتا ہے جی میں ڈھونڈ رہا تھا ملا نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو پارہ 600-700 ڈگری تک بنانے کے لیے ہمیں انبو چونا اور پھٹی سفید اور نمک لاہوری اور نشادر، یہ 4 چیزیں ہمیں 20-20 گرام چاہیے، اور ان کو الگ الگ پیس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 10 تولے ہمیں گندک چاہیے آملہ سار، اس کو بھی ہم نے پیسنا ہے، اور 10 تولے اس میں کلمی شورے کا تیزاب تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کر اس کو کھرل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ساری چیزوں کو مکس کر کے کپ میں ڈال لیں، درمیان میں 1 تولے سے لے کر 20 گرام سے لے کر 1 تولے 5 تولے تک آپ پارہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، شاور کو لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ فوارہ ہوتا ہے تو اوپر اسے شٹا لاتے رہنا ہے ہلکا سا، اور اسے نارمل آگ پہ پکانا ہے اور ایک جنتر۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ پارہ جو ہے یہ 6 گھنٹے میں اللہ کی رحمت سے بہترین بن جاتا ہے۔ 6 سے لے کر مگر زیادہ پکا لیں گے اتنا پختہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو پارہ ہے، یہ پارہ ہمیں آگے تفصیل میں کام دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پارے میں سے 1 تولہ پارہ لے لینا ہے، ایک تولہ پارہ لے کر آپ نے 1 تولہ نشادر اور 1 تولہ پھٹکڑی لے کر اس کے ساتھ اس کی کھرلائی کرنی ہے۔ اور آپ نے اک کا دودھ لینا ہے، اس کو پھٹا لینا ہے، نہ بھی پٹھائیں تو چلے گا، ابھی دودھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن اس کی کھرلائی کرنی ہے۔ 3 دن کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، 36 گھنٹے اس کی کھرلائی کرنی ہے آپ نے۔ دودھ کا قطرہ ڈالتے رہنا ہے، اس کی کھرلائی کرتے رہنا ہے جہاں تک کہ پارہ نمود ہو جائے۔ پھر اس کی ایک ٹکی بنا کر اندر رکھ کر خشک کرے، جب خشک ہو جائے
تو اس کو گلک مت کر کے 2 کلو کی آگ دے دے، اوپر سے ایک پاتی نیچے رکھ لیں، باقی اوپر سے دے دے۔ تو یہ آپ کو تقسیر آپ کی تیار ہے۔ اس میں سے نشادر اور پھٹکڑی دونوں ختم ہو جائیں گے، پارا بچ جائے گا، نشادر پھٹکڑی کو لے کر نکل جائے گا۔ اگر پارے کی آپ کی پکائی پوری ہے ڈگری کی، تو اگر پارا کچا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پارے کو صحیح پکانا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، اگر نہیں صحیح پکا دوبارہ پکاؤ۔ پارا پکاتے وقت یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ٹائم دیا تھا اتنے گھنٹے انہوں نے آگ پہ رکھ دیا تو ہمارا جی کام ہو گیا، جی بس اب ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا تو اتنا کر دیا۔ بھائی آگ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کام دے رہے ہیں، اگر آگ ہی نہیں وہاں تک پہنچ رہی، اندر پارے کی پکائی نہیں کپ کے اندر ہو رہی، تو آپ بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ تو کچے کا کچا رہے گا، زیادہ دیں گا تو فرار ہوگا، درمیانی آگ ریڈینٹر میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ ایسا کریں گے کہ جناب یہ جب آپ کا پارا تیار ہو جائے تو پھر لوہے کی کڑھائی میں آگے آپ تقسیمیں کرتے رہنا، جو ہمارے سامنے چلتا رہا اس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکیم عبداللہ صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ میرے پاس آئے تھے، ان سے یہ پارا قابو نہیں ہوتا تھا، اب تو وفات پا گئے ہیں، عبدالغفور سویہ ان کا نام تھا۔ ان کا جی پیر صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے، تو ان کی بیوی نے ہمیں نسخہ دیا ہے، تو میرے سے قابو نہیں آتا، تو میں نے ان کو واپس بھیجا۔ کہنے لگے کہ ان کی جو بیوی میری امی ہے ساتنی ہے، تو میں کہا جاؤ امی کے پاس، تو عمر ان کی اس وقت 78 سال تھی جب میرے پاس تشریف لائے تھے۔ بعد میں کوٹ ادو میں ان کی رہائش تھی، میری ان کی جب تک زندہ رہے میل جول ایک دوسرے سے ہوتا رہا، آتے جاتے رہے۔ تو پھر وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پارا پاس کسا لگاؤ، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اس سے بھی کوئی بہتر پارا ہو، پارس کستا ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات بتانے کی وجہ تھی۔ تو وہ جب آتے تھے تو انہوں نے ساری کہانی سنائی، تو میں نے کہا پھر امی جی کے پاس جو گئے تو انہوں نے ان کو یہ پارا بتایا، میں نے آپ کو یہ پارا بتا دیا ہے، کام بھی بتایا۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کڑھائی لیتے تھے لوہے کی، چھوٹی سے چھوٹی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی 1 کلو بناتے ہیں، میں کہا چلو لے کر آؤ کلی، پھر کلو بنائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو 1 کلو کری ڈالی کڑھائی کے اندر اور نیچے آگ جلا دی، آگ لکڑ کی جلائی، کوئی گیس پھوس کی نہیں۔ جب وہ پگھل گیا، کلی پگھل گئی، تو انہوں نے کڑھائی اٹھائی اور زمین پہ پھینک دی۔ زمین جو تھی کچی زمین، فرش پہ نہیں۔ تو ہمارے پاس جہاں رہتے تھے وہاں پہ وہ فرش تھا، تو وہاں پہ ہم نے مٹی ڈال کے یہ انتظام پہلے کیا ہوا تھا، اس کو پانی کا ترمکا لگا کر 1-2 دن پہلے اچھی طرح پریس کیا ہوا تھا، اس پہ اس کو ڈال دیا، روڑ دیا پگھلی ہوئی کلی کو، زور سے روڑا کہ جتنی پتلی پتلی ہو جائے اتنی اچھی ہے۔
اس کی کیا تاثیر ہے، اس میں کیا منطق ہے، یہ وہ اللہ جانے کیا راز ہے اس میں۔ وہ وہاں سے ٹھنڈی ہونے کے بعد اٹھانے کے بعد ہویا، اس کو پھر کڑھائی میں ڈال دیا۔ جب پھر کڑھائی میں ڈال دیا تو پھر وہ جب وہ پگھل گئی تو یہ جو پارا اس میں سے 1 گرام تول کر 1 گرام تول کر کلی پہ ڈالا تو کلی جو تھی اس کی پگھلاؤ بند ہو گیا۔ اب ہم مطمئن ہو گئے، تو درمیانے مطمئن تھے، وہ مطمئن تھا، میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید یہاں پہ اس کا کوثر ہوا ہے، اس کے بعد آگے ٹمپریچر شاید پورا نہ ہوا ہو۔ تو انہوں نے بولا جی اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا جی لے جاؤ۔ وہ میاں چنئی ادھر جہاں پہ جہانیہ منڈی ہے، ادھر ان کا کچھ نیرا تھا، ادھر لے گئے، آ کر رکھنے لگے جی یہ ہم نے کما لیے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو اب یہ نسخہ اس لیے پیش کیا ہے کہ کچھ دوست کلی کی چاندی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہے بہت سستی، اور یہ مکمل چاندی ہے، یہ دودھ لسی دینے والی ہے، جو لسی ہوتی ہے نا یہ وہ دے گی۔ جو پرسوں ترسوں دی ہے اس کی شکایت آ رہی ہے، شکایت یہ آ رہی ہے کہ جو اکسیر اس کے اندر نہیں جاتی، اور کافی دوستوں کی یہ شکایت ہے۔ تو بھائی لوہے میں جب آپ اس کو رکھیں گے، چرخ دیں گے، جس پہ 1 تولے پہ 1 رتی ڈالنی ہے، تو وہ چمچ کی بیک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں، تو وہ دوبارہ بات ہوئی ہے، تفصیل بھی اس پہ ہوئی ہے کہ جب وہ کلی پگھل جاتی ہے تو اس کو نیچے آپ اتارتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جب وہ اس کا گلاؤ بند ہونے لگتا ہے تو اس کے اوپر ڈال دو، تو پھر وہ ٹھنڈی ہونے دو مکمل، پھر اس کو اٹھاؤ تو کڑھائی کے اوپر رکھو، آگ کے نہیں پگھلے گی۔ اگر نہیں پگھلتی تو سمجھو آپ کا نیلا صحیح بنا ہوا ہے اور اس نے کام کر دیا ہے۔ اگر وہ دوبارہ پگھلتی ہے تو دوبارہ عمل پھر یہی کر لو، اور جب اس کا پگھلاؤ کڑھائی میں بند ہوتا ہے تو اس کو پھر کٹھاری میں ڈال لو، تو کٹھاری میں جب پگھلتی ہے تو نیچے لے آؤ، لا کر اس میں ڈال دو۔ جب آپ ڈالیں گے تو اس کا گلاؤ اوپر ہو جائے گا، وہ تیزابی ہے اور کلی کی چاندی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو چلو دوستو نماز پڑھو، ٹائم دیکھو، نماز کیا ہے، سب نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں نا، تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں کرے گا۔ اور جناب سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیر و خیریت ہے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم۔